فکر خبر پر دیکھیے ملک کے حوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ شاہین باغ میں خواتین کے مظاہرے سے حکومت انتہائی خائف نظر آ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے ختم ہوتے ہی CAA کے خلاف شاہین باغ میں خواتین کے دوبارہ دھرنے پر بیٹھنے کے امکان کے پیش نظر علاقے میں کثیر تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ شاہین باغ میں جس سڑک پر لاک ڈاؤن سے پہلے 100 دنوں تک خواتین کا دھرنا چلا، وہاں پولیس کی ایک بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا ہے۔ علاقے میں ہر طرح کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ خواتین کے اس دھرنے نے حکومت کو ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کی تنظیموں نے خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے CAA قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تبلیغی جماعت سے وابستہ 15 غیر ملکیوں کی ضمانت عرضی اب UP کی ایک کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ انہیں گرفتار کر پولیس نے دلیل دی تھی کہ ملزمین کا مقصد دوسرے افراد میں کورونا وائرس پھیلانا اور ان کی جان کو خطرہ پہنچانا تھا۔ وہیں عدالت نے کہا ہے کہ ضمانت ملنے پر وہ بیرون ملک چلا جائے گا اور ہندوستان واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے اس کی ضمانت عرضی مسترد کر دی گئی ہے۔ دہلی فسادات کی جانچ کر رہی SIT نے دہلی فسادات کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ مظلوموں کو ہی ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ SIT نے اب دہلی فسادات کا تعلق تبلیغی مرکز اور دیوبند تک جوڑ دیا ہے۔ دہلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی تشدد کا ماسٹر مائنڈ راجدھانی پبلک اسکول کا مالک فیضل فاروقی ہے۔ فیضل فاروق نے بڑی سازش کے تحت فسادات سے ٹھیک پہلے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کئی لیڈروں، پنجرا توڑ گروپ، نظام الدین مرکز، جامعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور دیوبند کے کچھ مذہبی رہنماؤں کے رابطے میں تھا۔ حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تشدد کے لیے BJP رہنماؤں نے کس طرح سے سازش رچی تھی اور کس طرح مسلمانوں کے گھرانوں پر حملہ کیا گیا، لیکن اب ایک اور سازش کی کہانی گڑھنے کے لیے بے گناہ اور CAA مخالف گروہوں کے خلاف ہی حکومت سازش رچتی نظر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے سابق IAS افسر ڈاکٹر شاہ فیصل اور PDP کے 2 لیڈران سرتاج مدنی اور پیرزادہ منصور کی نظر بندی قریب 10 ماہ بعد ختم کر دی ہے۔ تاہم PDP صدر محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس لیڈر علی محمد ساگر اور ہلال لون کو فی الحال کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ عمر عبداللہ نے شاہ فیصل سمیت 3 لیڈران کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے باقی لیڈروں کی بھی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس کشمیریوں کو محصور کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا مودی سرکار نے اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے کئی سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر ان پر PSA لگا دیا گیا تھا۔ کورونا وائرس کے قہر اور اس کے سبب نافذ لاک ڈاؤن سے تباہ ہوئی عام زندگی کے درمیان BJP بہار انتخابات کی تیاریوں میں مگن ہے۔ BJP نے اس مہاماری کے دور میں بھی اپنے دوسرے دور کا 1 سال پورا ہونے پر جشن منانے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ورچوئل ریلی کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں کانگریس نے فیصلے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے BJP لیڈروں کی بے حسی قرار دیا ہے۔ کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں BJP مزدوروں کی مدد کے بجائے انتخابی ریلی کر غریبوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت نے کولکاتہ بندرگاہ ٹرسٹ کا نام بدل کر اب اسے شیام پرساد مکھرجی ٹرسٹ کر دیا ہے۔ مودی کی صدارت میں کابینہ کی بدھ کے روز نئی دہلی میں ہوئی میٹنگ میں اس سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 12 فروری کو کولکاتہ بندرگاہ کی 150ویں یوم تاسیس کے موقع پر کولکاتہ بندرگاہ کا نام شیام پرساد مکھرجی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں دن بدن خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 9304 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 260 مریضوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,16,919 ہو چکی ہے، جس میں سے ایکٹیو کیسز 1,06,737 ظاہر کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اس مہلک وبا سے اب تک 6,075 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہلی میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ایسے میں اس وبا سے بچاؤ کے لیے دہلی حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب باہر سے دہلی آنے والوں کے لیے حکومت نے نئی ہدایات جاری کی ہیں، جس کے تحت جس شخص میں کورونا کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی وہ بھی خود کو 7 دنوں تک ہوم کوارنٹائن کرے گا۔
مہانگروں سے بہار لوٹنے والے مزدوروں کے لیے اب بہار کے وزیر اعلیٰ نے بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ان مزدوروں کو ملازمت کے لیے کسی دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہیں اب انہیں بہار میں ہی ان کے لیے روزگار فراہم کیا جائے گا۔ کانگریس نے وزارت ریلوے پر مہاجر مزدوروں کو اپنے گھر پہنچانے میں غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہی سے کام لینے کا الزام لگاتے ہوئے وزیر ریل سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت ریل مزدوروں کو دی جانے والی سہولیات پر مسلسل جھوٹ بول کر مہاجر مزدوروں کے ساتھ وحشیانہ مذاق کر رہا ہے، جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ گجرات کے بروچ میں ایک پیسٹی سائیڈ کمپنی میں ہوئے دھماکے میں 5 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ واقعے میں کم از کم 57 لوگوں کے زخمی ہونے کی دھماکے کے اسباب کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2008 مالیگاؤں دھماکہ معاملے کی جلد سماعت کر چکے خصوصی جج کی مدت کار بڑھانے کی درخواست کر رہے عرضی گزار کو بامبے ہائی کورٹ میں فریاد کرنے کی صلاح دی ہے۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ مقدمے کی سماعت میں 12 سال لگے ہیں اور اب جج بدلنے پر مزید تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ نئے جج کو سارے ثبوت کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اس لیے جج کی مدت کار کو بڑھا دیا جائے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی عرضی گزار نے جج کی مدت کار بڑھانے کو لے کر عرضی داخل کی تھی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔